لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سامعین محترم، ماسٹر محمد صدیق صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، سبھی احباب ان سے واقف ہیں، اور تلاوت کلام پاک ہوگی، اس کے بعد نعت ہوگی، خطاب ہوگا۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ صفوں میں آ جائیں، اور اللہ پاک اپنی لا-ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو اور توجہ کے ساتھ سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان۔ سبحان اللہ۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ والسماء وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ۔ سبحان اللہ۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ الله يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم سب سے پہلے میں ماسٹر صاحب کے گھر والوں سے تعزیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مرحوم قبر کی ساری منظورانہ پاک آسان فرما شیخ کے ساتھ عشق دے سکول وچ عاشقوں نوں ویکھیا وکھریاں کتاباں نہیں پڑھائیاں جاندیاں یہ بات پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ ایک مہینے ہی ان پر قربان زمانہ جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے ایک مہینے ہی ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا حسین کا نانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا حسین کا نانا ہے احد زارا پر پھیلا دامن ہے نسل کریموں کی نج پال گرانا ہے یہ کہہ کے در حق سے لی موت میں کچھ مولت میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانے دو ایک مہینے ہی ان پر قربان زمانہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک صلاۃ والسلام علیک سیدی وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا خاتم النبیین۔ حضرات محترم، آج ہم سبھی احباب ماسٹر محمد صدیق گوندل صاحب کی نماز جنازہ کی شرکت ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مرحوم کو جنت الفردوس کی بہاریں نصیب فرمائے اور گھر والوں کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سامعین محترم، گھر والوں کی طرف سے حکم ہے کہ انہوں نے مہمانوں کو ٹائم دینا ہے۔ میں التماس کرتا ہوں پروفیسر ذوالفقار صاحب کے لیے سے کہ آپ اسٹیج پر آئیں اور 5 منٹ کے لیے حاضر ہوں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو کوئی بھی ذی روح چیز اس کائنات میں پیدا کی گئی ہے اس نے ایک نہ ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے، لیکن اس چلے جانے میں بھی ایک بڑا فرق ہے کہ کوئی انسان کس طرح کی اپنی یادیں چھوڑ کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ ماسٹر محمد صدیق گوندل صاحب، انہوں نے شعبہ تدریس کے ساتھ منسلک ہو کر اپنا نام پیدا کیا اور اس پیشے کے ساتھ انصاف کیا۔ آج ہزاروں کے حساب سے ان کے فیض یافتہ طلباء ان کی یاد میں سوگوار ہیں، اور بیشتر احباب نے اور خاص کر نوجوان طلباء نے اس جنازہ میں شرکت کر کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی سعی کی ہے، کوشش کی ہے۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ابدی بہاریں نصیب کرے اور ان کی قبر کو بقائے نور بنائے، اور انہیں اپنے جملہ افعال حسنہ اور اعمال حسنہ کا بیش قدر صلہ عطا فرمائے۔ کل پاؤں جو کاسائے سر پر پڑ گیا، یک سر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا ضرور تھا۔ کہ کسی شاعر نے اس حقیقت کو، موت کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے اس دنیا پر طرح طرح کے تفاخر لے کر، طرح طرح کے غرور لے کر، طرح طرح کی نخبتیں لے کر، طرح طرح کے تعصبات لے کر اور طرح طرح کی فرعونیت کو اپنے دماغوں میں بسا کر رچا کر چلنے والوں کو متنبع کرنے کے لیے کہا کہ کل پاؤں جو ایک کاسائے سر پر پڑ گیا کہ میں چلتا جا رہا تھا اور میری ناک بلند تھی، فخر سے اونچی تھی، میرا سر فخر سے بلند تھا اور آسمانوں کی طرف دیکھ رہا تھا، زمین پر نظر نہیں تھی۔ تو اتنے میں میرا پاؤں ایک کھوپڑی پر پڑ گیا، انسانی سر کی کھوپڑی پر پڑ گیا، اور اس کی پرانی بوسیدہ ہڈیاں چرچرا کر بولی۔ وہ ہڈیاں چرچرائی، کل پاؤں جو ایک کاسائے سر پر پڑ گیا، یک سر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا۔ کہ وہ ہڈیاں ٹوٹی اور ٹوٹ کر شکستہ ہو کر وہ بول پڑی، او دیکھ کے راجر بے خبر، کہ اے اپنے انجام سے بے خبر انسان، راستے کی طرف دیکھ، اس زمین ماں کی طرف دیکھ جس کے بطن میں تو نے سما جانا ہے۔ میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا، میں بھی تیری طرح کبھی ایک جسم پر، ایک ڈھانچے پر سجا ہوا ایک سر تھا، مجھ میں بھی عالی دماغ تھا، میری سوچیں بھی بڑی بلند تھی، میرے نخرے بھی بڑے آسمان کو چھونے والے تھے، مگر میرا انجام دے کر صبر سیکھ کہ آخر تو نے بھی بوسیدہ ہو جانا ہے اور اس ماں کے پیٹ میں سما جانا ہے اور مٹی سے مل کر مٹی بن جانا ہے۔
تو ہر انسان کو اپنے اس انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ بہرحال ہم میں سے جو کوئی بھی حالت اسلام میں اور حالت ایمان میں رخصت ہونے والا ہے اس کے لیے ہمیں دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اور ہم سب یہاں یقینی طور پر اسی فعل کی انجام دہی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس سعی کو قبول فرمائے اور اس کا بیش قدر صلہ جو ہے وہ ہم ایثار کرنے کے لیے، ان کو ان کے نام سے منسوب کرنے کے لیے اور ان کے نامہ اعمال میں اور اعمال حسنہ میں شامل کرنے کے لیے یہاں دعا کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری صحیح کو بھی قبول کرے اور ہمیں ہر آئے ہدایت دکھائے، اور ایک اپنے لیے توشہ آخرت جمع کرنے کی توفیق بھی دے، اور مرنے والوں کے لیے بھی سامان جمع کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ اعتماد کرتا ہوں علامہ محبوب صاحب سے جامعہ مسجد شاہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام احباب محبت اور پیار کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا رحمۃ للعالمین۔ سمین عزیز الشام، مجھ سے قبل جناب پروفیسر محمد ذوالفقار صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں جناب ماسٹر محمد صدیق صاحب کو خراج تحسین پیش کیا۔ سبھی عزیز شام، ایسے لوگ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تعلیم کے پیشہ سے منسلک تھے، اور میری آج بھی کچھ اساتذہ سے ان کے حوالہ سے گفتگو ہو رہی تھی۔ ایک ٹیچر مجھے بتا رہے تھے کہ میتھ کا ہماری اس تحصیل میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ سمین جی احتشام، انہوں نے اپنے پیشے سے اتنی محبت اور لگن سے کام کیا جو آج سامنے یہ جمع غفیر بتا رہا ہے کہ واقعی ایک استاد اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اور یہ ایسے اشخاص ہوتے ہیں جب یہ جاتے ہیں نا دنیا سے، تو ایسے لوگوں کے حوالہ سے اللہ فرماتے ہیں: یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے تعلیم پہ لانے والے، اے اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے، اے اللہ کو راضی کر کے آنے والے، ارجعی، ادھر آ جا۔ کہاں؟ الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس رب کی طرف آ جا جو تجھ سے راضی ہے، اور ذرا بتا تو بھی رب سے راضی ہے یا نہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سمین جی احتشام، آج یہ شخص اس دنیا سے جا رہا ہے، ان کے ہزاروں شاگرد آج ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے کہ مالک الملک، یہ ہمارے استاد تھے، انہوں نے دنیا میں ہمیں دین اور دنیا کی تعلیم دی، تجھے اپنے محبوب کا واسطہ ان کے گناہوں کو معاف فرما کے انہیں محبوب کی کملی میں چھپا کے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ سمین ذی احتشام، میں زیادہ لمبی تقریر نہیں کرنا چاہوں گا، بس دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کے ختم کرنا چاہوں گا۔ ایک ہی حدیث رکھنا چاہوں گا، نبی مہربان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ذرا اس حدیث پاک کو توجہ سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، دو شخصوں کو رب کے حضور پیش کیا جائے گا۔ ایک ایسا ہوگا جس نے کبھی دنیا میں دکھ نہیں دیکھا،
اور ایک ایسا ہوگا جس نے کبھی سکھ نہیں دیکھا ہوگا. توجہ فرمانا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. جس نے دنیا میں کبھی دکھ نہیں دیکھا اس کے لیے جہنم کا اعلان ہو جائے گا، اور جس نے سکھ نہیں دیکھا اس کے لیے جنت کا اعلان ہو جائے گا. آقا کریم فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا ایک کو جنت کا جھونکا اور دوسرے کو جہنم کا جھونکا لگوا کے لے آؤ. مختصر یہ کہ دانتوں کو جنت اور جہنم کا لشکارہ لگا کے واپس رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا. اللہ پوچھے گا تو نے میری دنیا میں کبھی دکھ نہیں دیکھا تھا جہنم والے سے؟ ذرا بتا دنیا کیسی گزار کے آیا، وہاں کیسے کھانے کھاتا تھا، کس کس مسند پہ بیٹھتا تھا. عرض کرے گا بارے الہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم میں نے دنیا میں کبھی سکھ نہیں دیکھا، میں تو دکھی رہا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے مولا یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن رب فرمائے گا نہیں فرشتوں یہ سچ بول رہا ہے. فرشتے چپ ہو جائیں گے. اب وہ جنت والا اس سے اللہ پوچھے گا میرے بندے تو نے دنیا میں کبھی سکھ نہیں دیکھا، کانٹوں پہ رہ کے گزارا کرتا تھا، ذرا بتا کتنے دکھ دیکھے. کہے گا مولا تیری عزت و جلال کی قسم میں نے دنیا میں کبھی دکھ نہیں دیکھا. فرشتے پھر بول اٹھیں گے مولا یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. اللہ فرمائے گا نہیں فرشتوں یہ بھی سچ بول رہا ہے. مولا معاملہ کیا ہے؟ کہا اس سکھی شخص کو جب سے میری جہنم کا جھونکا لگا ہے یہ سکھ بھول گیا ہے، دکھی ہو گیا ہے. اور اس دکھی شخص کو جب سے میری جنت کا جھونکا لگا ہے یہ دکھ بھول گیا ہے، سکھی ہو گیا ہے. یارو دنیا جیسی بھی ہو گزر جائے گی، لیکن ان لبوں کو غنیمت جان کر اس رب کے سامنے جبین نیاز دکھاؤ. بھوکے رہ کر سچ بولو. دنیا میں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرو، یہ گزر جائے گی وہاں سکھی ہو جاؤ گے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین اس مرد مجاہد کی آنے والی اخروی منزلوں کو آسان فرمائے. قبر کے اندر سونے مدنی کریم کی زیارت اور پہچان نصیب فرمائے، اور اس کے لواحقین کو اس صدمے میں صبر جمیل اور بدلے میں اجر عظیم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. پروفیسر جمروز صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اني بعثت معلما. صدق رسول النبی الکریم. خدا کی یاد سے ہرگز نہ رکھ دل کو کبھی خالی، وہاں پر گھوم رہتا ہے جہاں کوئی نہ بستا ہو. تو آیا تھا تو روتا تھا، تجھے سب دیکھ ہنستے تھے. ادب سے کام کر بندے یہ روتے ہوں تو ہنستا ہو. حضرات محترم، جب میں کوئٹہ سے چلا تھا اس وقت مجھے اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ محمد صدیق گوندل جو اول ادنا سے لے کر 10ویں تک میرے کلاس فیلو تھے، ان کا وصال اور انتقال ہو گیا. تو یہاں دنیا پہنچ کر ان کے بارے میں جب معلومات ہوئی تو میں اللہ کا فضل سمجھتا ہوں کہ میرے اس عظیم بھائی کے سفر آخرت کی اس تقریب دعائیہ میں اللہ کریم نے شرکت کا اعزاز اور موقع بخشا. حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ مشاہدہ فرماتے ہیں کہ صحابہ 2 گروہ میں منقسم ہیں. ایک ذکر و فکر میں لگا ہوا ہے اور دوسرا گروہ پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں بہتر ہو، لیکن پڑھنے پڑھانے والے کو فرمایا کہ یہ دوسرے سے زیادہ بہتر ہے. اور ان میں آپ تشریف فرما ہو کر ارشاد فرماتے ہیں انی بعثت معلما، اللہ نے مجھے بھی معلم بنا کر بھیجا ہے. یہ معلمی یہ پیشہ پیغمبری ہے جس سے عہدہ بڑا ہو کر سرفراز و سرخرو ہو کر میرے بھائی آج ابدی اور دائمی سفر پر رواں دواں ہیں. حضرات محترم، نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا گیا
کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، سب سے زیادہ عقل مند اور معاملہ فہم کون شخص ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل مند اور معاملہ فہم وہ ہے جو اپنی موت کو یاد بھی کرتا ہے اور موت کے لیے ساز و سما کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے کی جسارت کی، یا رسول اللہ ایک وہ آدمی شہید ہے جو سینہ تان کا دشمن کی گولی کو سینے میں برداشت کرتے ہوئے اپنی جان افری کے سپرد کر دیتا ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور بھی شہید ہے؟ تو فرمایا ہاں، جو شب و روز اپنی موت کو 20 مرتبہ یاد کرے اللہ اس کو بھی شہادت کا اعزاز عطا کریں گے۔ حضرات محترم، ہمارے بھائی ابدی صبر پر رواں دواں ہو چکے ہیں، نوجوانوں کے جنازے ہو رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ یہ بوڑھا ہو اور پھر اس کو موت دی جائے۔ نوجوان گرتا ہے، اس کے جسم سے روح پرواز کر رہی ہے، ہمیں بھی کوئی پتہ نہیں کس وقت زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ آؤ آج ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے رب کو منوا لیں، رب کو راضی کریں، اور اس کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں حضرات محترم۔ سب سے بڑی چیز نبی پاک علیہ السلام کی محبت، اور دوسری بڑی چیز جذبہ جب تک مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار رہے اور برسرے پیکار رہے، دنیا کی بڑی بڑی سپر پاوریں انہوں نے ان کو تہ و بالا کر دیا، ان کے پرخچے اڑا دیے اور اسلام کی عظمت کا فریضہ لہرا دیا۔ آج اس ضرورت اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ محبت رسول میں اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے جذبہ جہاد سے سرشار ہوتے ہوئے نفس کے ساتھ بھی جہاد کریں اور دشمن کے ساتھ بھی جہاد کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔ اس سلسلے میں اساتذہ نے بڑا کردار ادا کیا۔ اللہ کریم میرے جانے والے بھائی کے درجات کو بلند کرے اور ان کے بچوں کو صبر و استقامت کی ضرورت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 2 منٹ رہ گئے، 2 منٹ کے لیے ہیڈ ماسٹر میزبان صاحب سے گیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ محترم صدیق صاحب نے کافی سال میرے ساتھ جو ہے میرے بھائی نے، میرے دوست نے نوکری کی ہے۔ یہ بہت ہی محنتی اور فرض شناس استاد تھے، خصوصاً ریاضی اور انگریزی کے تو میں سمجھتا ہوں اس علاقے میں بہت کم ہی ایسے اساتذہ ہیں جو اتنا زیادہ جانتے ہوں۔ میں اس موقع پہ اپنے دلی غم کا اظہار کرتا ہوں، تعزیت کرتا ہوں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ان کے اراکین کو صبر عظیم اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ ساتھ ساتھ سماجی ورکر بھی تھے، یہ بھی بڑی خوبی تھی، بے شمار خوبی کے مالک تھے۔ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے بیان کر سکوں اور نہ ہی جذبات اس ساتھ جو ہے میرے ساتھ رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات گرامی، ایک بات، قرض معاف نہیں ہے۔ اگر ماسٹر صاحب نے کسی کا قرض دینا ہے یا کسی سے لینا ہے تو ماسٹر صاحب کے صاحبزادے موجود ہیں، بعد میں وہ قرض کا لین دین ان سے کر سکتے ہیں۔ حساب جڑی نا سیدھی کرو، تسا بہت کیا کہ اٹھیو، بہت پیچھے اشنا پیا سی، تقریباً تسا 5-7 گز پیچھے اشنا پیا سی، وہ آخری بندے نے ایک ویلے آگو سامنے مسجد ہے جبر علی تقریبی نے مسجد میں کس طرح رہے ہر جگہ رکھ سے
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله درود شریف سورۃ فاتحہ شریف اور سورۃ اخلاص شریف پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم خالق کائنات مالک دو جہاں گناہگاروں کی پڑھی گئی نماز جنازہ کو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اطہر سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما شرکاء نماز جنازہ نے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص درود پاک کا ورد کیا مولا تجھے تیرے نبی کا واسطہ سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما پڑھنے میں پڑھانے میں سننے میں سنانے میں کوئی بھی غلطی کوتاہی سستی لغزش ہے مولا آقا کریم کے وسیلہ سے تجھ سے معافی چاہتے ہماری لا معاف فرما اس سب کا ثواب ہدیۃً تحفۃً نبی مہربان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر کے اندر پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری مرحومہ امت جمیل مؤمنین مومنات سب کو فردن فردن پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما بارے اللہ سب کے سغائر قبائر گناہوں کو معاف فرما سب کو میرے آقا کی شفاعت کبریٰ صغریٰ نصیب فرما خالق کائنات اقدس القواس آقا کریم کے وسیلہ اطہر سے ماسٹر محمد صدیق صاحب مرحوم و مغفور ان کی روح پر فتوح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما مولا تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان کے سغائر قبائر گناہوں کو معاف فرما آن والی مشکل منازل کو آسان فرما انہیں قبر کے اندر سونے مدنی کریم کی بار بار زیارت اور پہچان نصیب فرما مقام علیین میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا مولا اس بڑے مجمع کے اندر کوئی تو نیک بندہ ہوگا مولا تجھے اس بندے کا واسطہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں شرف قبولیت عطا فرما ان کے لواحقین کو اس صدمے میں صبر جمیل اور بدلے میں اجر عظیم عطا فرما افقن حتا یا حیات النبی دفعون بلا یا حیات النبی تقیہ نداروں بغیر خدا وسیلہ نداروں بجز مصطفیٰ برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا
दिल घबरावेगा। ओथे कोई ना आन बचावेगा। ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा। ओथे कोई ना आन बचावेगा। ओथे कमले वाला आवेगा जी। ओथे कमले वाला आवेगा। पढ़ लो ला इलाहा, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो ला इलाहा, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। आज मंग लो जो कुछ मंगना जे। एथोया कमरे अज लंगना जे। कुछ मंगना जे। एथोया कमरे अज लंगना जे। ओने रह जाना जिले संगना जे। पढ़ दो ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा ला ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ कर। ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा ला। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा
وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے کچھ منگنا جے ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے اونے رہ جانا جلے سنگنا جے پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ